اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل نضربوہ ببعضها کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 73۔ ربط آیات، پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 72 میں بنی اسرائیل کا قتل کو چھپانے کا ذکر تھا کہ انہوں نے قتل کو چھپانے کی کوشش کی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت کا قتل کو واضح کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس کے کسی حصے سے مارو، یعنی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کی لاش کے ساتھ جوڑ دو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا، جو اسی مقتول کا بھتیجا تھا، جس کے مال کی ہرس اور اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کے لالچ اور مقتول کی دیت کی لالچ میں چچا کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالا تھا۔ پھر وہ مقتول قاتل کا نام بتا کر مر گیا۔ تفسیر طبری۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح اس مردہ کو اپنی قدرت سے زندہ کر دیا، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ کو واضح کرتی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی اس بات کو سمجھو کہ جو ذات ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے، اسی طرح تمام مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ بالکل برحق ہے۔ گائے کے ذبح اور پھر اس کے بعض حصے کے ساتھ مقتول کے لگنے سے زندگی ملنے کا کوئی بام تعلق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے زندگی عطا کر کے دکھا دی۔ اس سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی قدرت کا بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ پس مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ برحق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہر کسی کو موت کے بعد حساب کتاب کی فکر کرنا ضروری ہے۔ آج کل ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایسے سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں، خواہ مخواہ دین کے بارے میں اعتراضات پیدا کیے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمان جنت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں مشکوک ہو جائیں، یا تو اس کو بالکل ماننا ہی چھوڑ دیں یا اس کو مشکوک کر دیں۔ اتنا مشکوک کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ والبعث بعد الموت، ایمان مفصل میں یہ ہم نے اقرار کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کریں۔ اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کے سبب اختیار کرنے کے بعد مردوں کو زندہ کیا، تاکہ بندوں کو سبق مل جائے کہ وہ ان چیزوں کو حرکت دیں جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ یہی ہے، کسی کام کو بلا کسی ظاہری سبب کے ظہور میں نہیں لاتے۔ بس ہمیں چاہیے کہ جنت اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت اور مجاہدہ کریں۔ کیا محنت اور مجاہدہ کریں؟ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، دین کے کاموں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، نیت کر لیں کہ ہم نے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ محض اللہ رب العزت کی رحمت کے آسرے پر دھڑلے سے اس کی نافرمانیاں کرتے چلا جانا بہت بڑا دھوکہ بھی ہے اور بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے، کہ ہر وقت یہ کہتے رہنا بس اللہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی جہالت ہے کہ آدمی یہ سوچتا رہے بس اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے بار بار حکم دیا نماز کا، دین کے کاموں کا۔ اب یہ کہنا اللہ معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے، آپ کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو پکڑ لیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو سزا دے دے، کیونکہ اللہ کی سزا پھر تھوڑی سزا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے، اس آسرے پر نہیں رہنا چاہیے کہ بس اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اس لیے نماز میں سستی کر دو، قرآن میں سستی کر دو، دین کے کاموں میں سستی کر دو، اور بس ہر وقت یہ کہتے رہو بس اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے گائے کے گوشت کا ایک حصہ جب لاش کے ساتھ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کر دیا، اس بندے نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی ایسا کر سکتے تھے، یعنی گائے کا جو گوشت لگایا ہے نا، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی سبب اختیار کرو، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے سبب اختیار کرو، یعنی سبب تو اختیار کرو لیکن سبب پر یقین نہ رکھو۔ دنیا کے کام کرو، مزدوری کرو، محنت کرو، نوکری کرو،
لیکن اس پہ یقین نہ رکھو، یقین اللہ پہ ہی رکھو۔ بھئی یہ کام کر رہا ہوں میں، لیکن دے گا مجھے اللہ ہی، اسی کے ذریعے سے دے گا، لیکن دے گا اللہ۔ یعنی نوکری نہیں کچھ کر سکتی، بلکہ دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، مزدوری فائدہ نہیں دے سکتی، دنیا کے ظاہری سبب فائدہ نہیں دے سکتے، مسبب الاسباب اور سبب کے اندر بھی تاثیر رکھنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہم سے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ یہ محض واقعات نہیں ہیں، بلکہ اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے۔ قرآن سے زیادہ سچی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح، یعنی ہم نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لاش کے ٹکڑے کے ساتھ لگایا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام بناتے چلے جائیں گے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔